بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. مائی نیم از عبد الباسط. آئی ایم یور گائیڈڈ انگلش ٹیچر. ڈیئر اسٹوڈنٹ, آج کے لیکچر میں ہم لیسن نمبر 2 جس کا نام دا ٹاور ہے, اس کے کوشچن آنسر کی ریڈنگ کریں گے. اس لیسن کے جو 2 میجر کیریکٹر ہیں انکل ایبینزر اور ڈیوڈ ہیں. یہ کیونکہ فرسٹ ٹرم کے لیسن سے ریلیٹڈ ہے جن کو آپ نے پڑھا ہوا ہے. اس سٹوری میں آپ نے پڑھا ہی ہے کہ کس طرح سے انکل ایبینزر جو ہے وہ اپنے بھتیجے ڈیوڈ کو مارنا چاہتا ہے, اور پھر اس کی موت کا فائدہ ظاہری بات ہے اس کو کس صورت میں ہو سکتا ہے, اس کی پراپرٹی ہتھیانے کی صورت میں. تو اس لیسن کے آج ہم کوشچن آنسر کی جو ہے وہ ریڈنگ کریں گے. ان کو سننا ہے, آپ نے سمجھنا ہے اور پھر ان کو یاد کرنا ہے, تاکہ جو فرسٹ راؤنڈ کا آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس میں یہ انکلیوڈ ہے, تو وہ ٹیسٹ آپ کا اچھی طرح سے اٹیمپٹ ہو سکے. تو چلتے ہیں ہم اس کے کوشچن آنسرس کی ریڈنگ کی طرف. کوشچن نمبر 1 ہے, وائی ڈیڈ ڈیوڈ سلیپ آن دا فلور؟ ڈیوڈ فرش پہ کیوں سویا؟ ڈیوڈ سلیپٹ آن دا فلور بیکاز دا بیڈ واز ڈیمپ. وہ فرش پہ اس لیے سویا کیونکہ بستر گیلا تھا. اب کیونکہ چچا کا پورا پلان تھا اس کو مارنے کا, لہٰذا کسی قسم کی کوئی فیسلٹی وہ دینے کو اس کو تیار نہیں تھا. اچھی طرح سے تنگ کر کے, ٹیز کر کے, اور پھر اس کو موت کے منہ میں دھکیلنا چاہتا تھا. لہٰذا جو ہی بھتیجا آیا ہے تو بجائے اس کے کہ اچھی طرح سے فرنش قسم کا روم اس کو دے, آرام دہ روم جو ہے وہ سونے کے لیے دے, اس نے اس کو ایسا بستر دیا ہے کہ جو گیلا تھا, جس پر انسان سو ہی نہیں سکتا تھا. لہٰذا وہ پھر فرش پر اسے سونا پڑا. ڈیوڈ سلیپٹ آن دا فلور بیکاز دا بیڈ واز ڈیمپ. کوشچن نمبر 2 ہے, وائی ڈڈ ڈیوڈ شاؤٹ فار ہز انکل دا نیکسٹ مارننگ؟ اگلی صبح ڈیوڈ اپنے چچا پر کیوں چلایا؟ ڈیوڈ شاؤٹیڈ ان فیئر بیکاز دا ڈور واز لاکڈ. اس لیے وہ خوف سے چلایا کیونکہ دروازہ جو ہے وہ لاک کر دیا گیا تھا, اس کو بند کر دیا گیا تھا اور وہ باہر نہیں نکل سکتا تھا. اب اس صورتحال کو دیکھ کے وہ بہت زیادہ گھبرا گیا ڈیوڈ کہ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ میں جو ہے نا وہ رات کو سونے کے لیے آیا ہوں اور باہر سے چچا جان نے جو ہے نا وہ تالا لگا دیا ہے دروازے کو. تو وہ پھر چیخا چلایا ہے تاکہ چچا اس کی آواز سن کے آئے, دروازہ کھولے اور وہ باہر آئے. کوشچن نمبر 3 ہے, وائی واز ڈیوڈ اینگری؟ ڈیوڈ غصے میں کیوں تھا؟ ڈیوڈ واز اینگری بیکاز ہز انکل ہیڈ آسکڈ ہم نائدر ٹو گو آؤٹ نور ٹو رائٹ لیٹر ٹو ہز فرینڈ. کہ نہ تو تم نے باہر جانا ہے اس گھر سے, ملازموں کو بھی اس کے چچا نے کہہ دیا کہ اس کو باہر نہیں جانے دینا, اور اس کو بھی منع کر دیا کہ آپ نے اس گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا, اور نہ ہی اپنے کسی دوست سے رابطہ کرنا ہے. بنیادی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ چچا اس کو مارنا چاہتا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ باہر جا کے کسی سے رابطہ کرے اور پھر کسی بھی دوست کو یا جاننے والے کو یہ کلو دے دے کہ وہ چچا کے گھر ٹھہرا ہوا ہے اس دوران میں جب کہ اس کا مرڈر ہو جانا ہے. لہٰذا اس نے سختی سے اس کو منع کر دیا کہ نہ تو باہر جانا ہے اور نہ ہی اپنے کسی دوست سے رابطہ کرنا ہے. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے, وائی ڈڈ ہی ہینگ دا بیڈ کلاتھس آؤٹ آف دا ونڈو؟ اس نے بستر کے جو کپڑے ہیں یعنی اس کی جو چادریں ہیں اس کو کھڑکی پر کیوں لٹکایا؟ ڈیوڈ نے. ہی ہنگ دا بیڈ کلاتھس آؤٹ آف دا ونڈو ٹو گیٹ دیم ڈرائی. ان کو خشک کرنے کے لیے, کیونکہ پہلی رات جو چچا کے پاس سویا ہے تو وہ گیلا بستر تھا, چادریں ساری کی ساری گیلی تھی, لہٰذا اس نے پھر ان کو لٹکا دیا کھڑکی کے اوپر تاکہ آج رات جب میں سوؤں تو پھر خشک بستر کے اوپر جو ہے نا وہ مجھے آرام دے, جو ہے نا وہ نیند ملے. تو اس لیے اس نے ان چادروں کو خشک ہونے کے لیے کھڑکی کے اوپر لٹکا دیا. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے, ڈو یو تھنک دیٹ پوریج از اے چیپ اور ایکسپینسو فوڈ؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو دلیا ہے وہ سستا کھانا ہوتا ہے یا مہنگا کھانا ہوتا ہے؟ تو آنسر ہے پوریج از اے چیپ فوڈ. دلیا جو ہے وہ سستا کھانا ہوتا ہے, ظاہری بات ہے مریضوں والا کھانا ہوتا ہے. لہٰذا اسی قسم کا کھانا جو ہے وہ چچا نے ڈیوڈ کو دیا ہے. جیسے میں نے ابھی شروع میں بتایا کہ اس کا مقصد اس کو ہلاک کرنا تھا, لہٰذا اس کی خدمت کرنا, آؤ بھگت کرنا, اس کو انٹرٹین کرنا اس کا مقصد نہیں تھا. لہٰذا کھانا بھی جو ہے وہ اس قسم کا مریضوں والا جو ہے وہ اس کو کھلاتا رہا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے, وٹ از اے مائزر؟ کنجوس کون ہے؟ مائزر از اے پرسن ہو ڈز ناٹ لائک ٹو اسپینڈ منی ایون آن دا بیسک نیسیسٹیز آف لائف. کنجوس وہ آدمی ہوتا ہے جو کہ اپنی زندگی کی بنیادی ضرورتوں پہ بھی پیسہ خرچ نہیں کرتا ہے, اور اس کا چچا بھی اسی نیچر کا انسان تھا. ایک تو ویسے ہی وہ اس کو مارنا چاہتا تھا, دوسرا بائی نیچر کنجوس آدمی تھا.
اگر وہ مارنا بھی چاہتا تھا تو کم از کم اس کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ویلکم تو کرتا, اس کو اچھے طریقے سے انٹرٹین کرتا, اس کو اچھا کھانا کھانے کو دیتا. تو بائی نیچر کنجوس آدمی بھی تھا جو کہ بنیادی ضرورتوں پہ بھی پیسہ خرچ کرنا نہیں چاہتا تھا. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے, وائی واز اٹ ویری ڈارک, اندھیرا بہت زیادہ کیوں تھا وہاں پہ جہاں پر ڈیوڈ اپنے چچا کے پاس آیا. اٹ واز ویری ڈارک بیکاز آف اسٹارمی نائٹ. پہلی وجہ تو اندھیرے کی یہ تھی کہ وہ جو ہے طوفانی رات تھی, طوفانی رات کی وجہ سے لائٹ بھی وہاں پہ نہیں تھی, لہٰذا اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اندھیرا ہو گیا تھا. اور نمبر 2, ڈیوڈ ہیڈ نو لائٹ ود ہم, اور ڈیوڈ کے پاس کوئی ٹارچ وغیرہ بھی نہیں تھی کہ جس کو جلا کے وہ روشنی کر سکے اور اپنے آس پاس کی چیزوں کو دیکھ سکے. اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے, وائی ڈڈ انکل ایبنزر سے نو وین ڈیوڈ آسک فار اے لائٹ. اب اسی دوران جو ہے وہ چچا نے جو ہے وہ اوپر والی منزل پر ڈیوڈ کو بھیجا تاکہ اس کے لیے وہاں سے ایک باکس جو ہے وہ لے کے آئے جو کہ اس کی ضرورت کا باکس تھا. لہٰذا پلان اس کا یہی تھا کہ اوپر جو ہے نا وہ اس اندھیرے میں جائے گا, جب اس کے پاس لائٹ کوئی نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے وہ سیڑھیاں جو تھیں وہ آگے ایک گیپ میں اختتام پذیر ہو رہی تھیں جس میں گر کے جو ہے وہ ڈیوڈ نے مر جانا تھا. لہٰذا وائی ڈڈ انکل ایبنزر سے نو وین ڈیوڈ آسک فار اے لائٹ, جب ڈیوڈ نے چچا سے کہا کہ مجھے روشنی دے, میں اوپر بھیج رہے ہیں, اندھیرا ہے بالکل, تو چچا نے جو ہے نا وہ کیوں کہا کہ نہیں لائٹ نہیں ہے. ہی ڈڈ ناٹ گیو ہم لائٹ بیکاز ہی وانٹیڈ ٹو کل ہم, اس نے لائٹ اسی لیے نہیں دی, پری پلان تھا سارا کچھ, کہ کیونکہ وہ اس کو مارنا چاہتا تھا. لہٰذا اس نے کہا اسی طرح اندھیرے میں جائے گا, نہ کچھ اس کو نظر آئے گا, نہ اس کو پتہ چلے گا کہ یہ سیڑھیاں جو ہے وہ ایک بہت بڑے جو ہے نا وہ گڑھے کے اندر اختتام پذیر ہو رہی ہیں جس میں اس نے جا کے گرنا ہے. اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے, وائی ڈڈ ڈیوڈ کیپ ون ہینڈ آن دا وال ایز ہی کلائمب دا اسٹیئر. جب وہ سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا تو ایک ہاتھ جو ہے وہ دیوار کے ساتھ رکھ کے وہ کیوں جا رہا تھا. There was darkness and wall was the only thing by which he could feel the way. اب کیونکہ اندھیرا تھا بالکل اور کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ کوئی سہارا تلاش کر لیتا. لائٹ ہوتی تو لائٹ کی بنیاد پر جو ہے نا وہ اس کو ٹارچ کو جلا کے وہ بآسانی جو ہے نا وہ جا سکتا تھا اوپر. اب کیونکہ بالکل اندھیرا تھا, ٹارچ بھی اس کے پاس نہیں تھی, لہٰذا وہ سیڑھیوں کے ساتھ ہی ہاتھ آہستہ آہستہ رکھتا ہوا جو ہے نا وہ جا رہا تھا تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ میں جو ہے نا وہ صحیح ٹریک پہ جا رہا ہوں, کہیں میں گر نہ جاؤں. لاسٹ کویشچن ہے, ہاؤ ڈڈ دا لائٹننگ سیو ڈیوڈز لائف. آسمانی بجلی نے کس طرح سے ڈیوڈ کی جان بچائی. لائٹننگ شوڈ ڈیوڈ دیٹ اٹ واز دا اینڈ آف دا اسٹیئر. اب وہ کہتے ہیں نا جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. جو ہی ڈیوڈ سیڑھیوں کے اختتام پر پہنچنے لگا تو آسمانی بجلی بہت زور سے چمکی, اور آسمانی بجلی کے چمکنے سے ڈیوڈ کو پتہ لگ گیا کہ جن سیڑھیوں کی طرف میں جا رہا ہوں وہ تو آگے اختتام پذیر ہو رہی ہیں اور اس کے بعد نیچے بہت جو ہے نا وہ گہرائی ہے جس میں اس نے گر جانا ہے, اور اس کے بعد اس کا بچنا بھی ہر طرح سے محال تھا. لہٰذا اس آسمانی بجلی کی وجہ سے ڈیوڈ کو پتہ چل گیا کہ یہ سیڑھیاں اختتام پذیر ہو رہی ہیں, لہٰذا اس سے آگے جانا اٹ مینس کہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ موت کے منہ میں دھکیلنا ہے. تو وہیں سے پھر جو ہے نا وہ ڈیوڈ جو ہے نا وہ واپس پلٹا ہے اور اس طرح سے اس کی جان بچ گئی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, آج کا لیکچر جو ہے نا اسی لیسن نمبر 2 کے کویشچن آنسر سے ریلیٹڈ تھا. اب ان کویشچن آنسرز کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے تاکہ کمنگ جو راؤنڈ 1 ہے اس میں آپ کے ٹیسٹ میں اس میں سے کویشچن آنسر آئیں گے تاکہ آپ کا ٹیسٹ اچھی طرح سے اٹیمپٹ ہو سکے. اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.